ناظرین سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو ممتاز قادری نے کیا کیا یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے، یا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ذہن کی ایک خیال ہے، ایک اپروچ ہے؟ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سیٹھی صاحب، what do you think? It's a mindset? We become intolerant? جی ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دن بدن زیادہ انٹالرنٹ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. مگر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جب ہم نے اپنے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. اس کے لیے پھر لوگ بھی تیار کرنے پڑے تاکہ کہ ان کے ذہن ایک قسم کے ہو، اور یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. مگر اور یہی اسی کے دوران یہ قانون بھی اس قسم کے بنائے گئے مذہبی جماعتوں کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیے، قانون اچھا ہو یا برا اس کی بات نہیں ہو رہی، مگر اگر تنقید ایک قانون کی کرنی ہے تو وہ آپ کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اب یہ ایک سینسٹیو ایریا ہے، بہت سینسٹیو ایریا ہے، حساس ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسلمان، اگر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ تو عاشق ہے رسول کا، اس میں تو کوئی مطلب شک ہی نہیں ہے. بالکل. جو یہ کہتا ہے ہم آپ سب ہم، بالکل. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے یا میرے سامنے گستاخی کر دے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ اسی وقت اٹھ کے اس کو مار دیا. اتنا غصہ چڑھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے آئیے. مگر ہم نے آپ کو اور مجھے اجازت نہیں دی ہے کہ ہم خود مار دیں. ہم نے یہ اجازت ریاست کو دی ہے کہ ریاست ایک قانون بنائیں اس کے لیے، جیسے یہ ایک قانون ہے. ریاست تفتیش کرے گی، دیکھے گی کہ آپ نے اور میں نے جو الزام لگایا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس میں اور بھی کوئی مسئلہ ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا، اور اس کے مطابق پھر سزا بھی ہوگی. سزا ہوگی اگر یہ قانون کے مطابق ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آہستہ 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 کہ مذہب کے نام پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور کیونکہ وہ اب یہ دیکھیں نا، یہ تو ایک عشق کی بات ہے نا، تو پھر وہ یہ اظہار یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عشق میں ہم مبتلا ہیں، اور اس عشق کی وجہ سے دماغ ہمارا خراب ہو گیا، ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. اگر ہر شخص اپنے ہاتھ میں قانون لے لے تو پھر قانون کی حیثیت نہیں رہتی کوئی. اس کی تو بالادستی ہم نے کرنی ہے، یہ نہیں کہ اس کو خود توڑنا ہے. اگر قانون میں آپ کو انصاف نہ ملے تو پھر بھی قانون کے اندر یہ اپیل ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ جی ٹھیک ہے پھر میں خود کر لوں. اس طرح تو پھر ہماری تو مجھے اس چیز کی، ہمارے یہ جو معاشرہ ہے نا یہ چینج ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس ملک میں دو چیزیں ہو رہی، ایک ایکسٹریمزم اور ایک ٹیررزم. ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ایک چیز نہیں ہے. اوکے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی کہ جو انتہا پسندی اور دہشت گردی ایک چیز نہیں ہے. اوکے، ہر انتہا پسند وہ دہشت گرد بن سکتا ہے اور بنتا ہے، مگر ہر دہشت گرد جو ہے وہ انتہا پسند ہوتا ہے، مگر ہر انتہا پسند دہشت گرد نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ ہو، لیکن ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. ہم نے یہاں کاؤنٹر ٹیررزم کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی اس کے خلاف فورسز بنائی ہوئی ہیں، ایلیٹ فورس ہے، فلانا ہے، ڈھنگڑا ہے، یہ سب کچھ ہے نا، یہ سیکیورٹی اس کو آپ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. مگر انتہا پسندی کے خلاف کہ یہ جو معاشرے میں جو جنم اس کے خلاف ہم نے کیا کیا؟ آپ کی تعلیم کے ادارے، آپ کے میڈیا کے ادارے، اور میں بالکل واضح طور پہ یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جو سارے ریاست کے ادارے ہیں ان کے اندر انتہا پسند سوچ پائی جاتی ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا کہ اس سوچ کو ٹیکل کیا جائے، لوگوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ انتہا پسند سوچ جو ہے یہ خطرناک ہے. دلیل کے ساتھ. کیونکہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم ماڈریٹ مسلمان ہیں، ہمارا یہی نا دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو دہشت گرد ہیں یہ چند لوگ ہیں، باقی تو ہم بالکل جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں. مگر اگر ہم دہشت گرد نہیں ہیں تو اور انتہا پسند بنتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پوری سپلائی لائن دہشت گردی کے لیے کھلی ہے. تو یہ ٹالرنس کی بات ہوتی ہے. ہم نے اس ملک میں، ہماری ریاست نے کسی سٹیج پہ بھی انتہا پسندی کے خلاف کچھ نہیں کیا. وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. دہشت گردی کے خلاف ہم ایکشن بھی لیتے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ فورس بھی ہوتی ہے، پیسے بھی آتے ہیں، ایکشن بھی لیتے ہیں ہم. مگر یہ جو سوچ بنتی جا رہی ہے عام لوگوں میں، اور اس میں آپ کو عرض کروں اس میں میڈیا کا بھی ایک رول ہے کہ ہم انتہا پسند سوچ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ کی نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے اور پروپیگیشن کریں. وہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ جو ویو ہے
وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ کسی پہ آنا ہی نہیں چاہیے، نہیں آنی چاہیے نا ادھر ویز. دیکھیے یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے انتہا پسند ویوز ٹیلی ویژن پہ بھی آنی شروع ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے نا ٹیلی ویژن تو بہت بڑا ایک میڈیم ہے، تو لوگ تو پھر امپریس ہو جائیں گے نا اس کے ساتھ. اور یا تو آپ اگر انتہا پسند ویو لاتے ہیں تو پھر اس کو ڈیمالش کریں آپ، مگر یہ تو نہیں کہ آپ انتہا پسند ویو ٹیلی ویژن پہ لا کے اور رونق لگائی ہوئی آپ نے جیسے کہ بس اب ہماری ریٹنگ چڑھ رہی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ میڈیا کا رول، یہ بھی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اس کے اندر ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے. تو یہ انتہا پسندی کے خلاف نہ آپ نے اپنی ٹیکسٹ بکس چینج کی، اور یہ جو پالیسیز بھی بنائی جاتی ہیں یہ بھی انتہا پسندی کو پروموٹ کرتی ہے. اور فائنلی جب ایک انتہا پسندی کا واقعہ ہوتا ہے جو کہ دہشت گردی کے قریب پہنچتا ہے، ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے. ہم ہمیشہ جب دہشت گردی ہو جاتی ہے تو پھر حرکت میں آتے ہیں، ہم پریمپٹیو ایکشن بالکل نہیں لیتے. اب کیا کیا باتیں کہاں کہاں ہوتی ہیں، کس قسم کے کالم لکھے جاتے ہیں، کس قسم کی پریچنگ ہوتی ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے. کوئی ایکشن چھوڑے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، کوئی انٹریکشن کیا جائے ان کے ساتھ کہ نہیں یہ غلط ہے. اور قانون میں تو بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ، مگر ہم بالکل کوئی ایکشن نہیں لے رہے. اس میں بہت سے لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کیونکہ میڈیا کی بات آپ کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ رائے کا اظہار ہے، اب اس کی اظہار کی آزادی تو ہمیں ہے. تو رائے کا اظہار ہے تو پھر اور بھی بہت سی رائے ہیں نا. فری سیکس کی رائے بھی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرتے کہ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے، ہم سے روکتے ہیں. میں اب اور بات کیا کہوں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں. رائے کا اظہار ہے، ایک چور کو بٹھا لیں، آپ کہیں جی چوری جو ہے وہ، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے چوری کی، تو پھر وہ پوری اپنی داستان بتائے، ہم ان کو ہیرو بنا دیں یہاں لا کے. کسی نے قتل کیا، وہ آ کے اپنی داستان بتا دے کہ جی ہائے 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 میرے ساتھ یہ ظلم ہوا یہ ظلم ہوا یہ ظلم ہوا. تو سارے جو قاتل ہیں ان کو رابن ہوڈ بنا دیا جائے، ان کو ہیرو بنا دیا جائے. ہم نہیں کرتے نا. ٹھیک، تو اس پہ بھی پابندی ہو. تو یہ مطلب ہے کہ یہ پابندیاں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، کیونکہ یہ معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نیشن بلڈنگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. قومیں ایسے نہیں بنتی، بکھر جاتی. ٹھیک، تو یہ ہمارا حشر ہو رہا ہے اس میں. اچھا سیٹھی صاحب، تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آج بہت سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران ہیں، بابر امان صاحب یہاں موجود تھے، فوزیہ وہاب صاحبہ تھیں، انہوں نے جو بارہا بات یہ بھی کی کہ ایک سیاسی قتل ہے، ایک سیاسی سوچ ہے جس کی وجہ سے قتل کیا گیا. یہ سیاسی قتل مطلب کانٹیکسٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ہمیں سیکیورٹی نہیں دی گئی تو اس میں بہت بڑی یہ ہے کہ اس میں پھر رول بھی آ جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ. دیکھیے یہ پھر وہ بات آئی، یہ وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف اس کا اشارہ کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے، وہ پولیس اسکواڈ وہ سارا کچھ پنجاب گورنمنٹ کا تھا، اور اس کو اب سیاسی قتل کہہ کے وہ ایک پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کی نااہلی ہو سکتی ہے جیسے ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، مگر یہ نہیں کہ کسی سوچ سمجھ کے یا سازش کے تحت یہ اسیسینیشن کروا دیا ہو یا موقع پر کر کے کہ ٹھیک ہے ہوتا ہے تو ہو جائے. ایسی بات نہیں ہے، ایسی ہوتی نہیں ہیں باتیں اس لیول پہ. دوسری بات میں یہ کہوں گا، مگر پنجاب گورنمنٹ کا جہاں تک میں کچھ الزام لگانا چاہوں گا وہ ایک ہے ایشو، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہاں ماحول کیسا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب اور سلمان تاثیر صاحب کے درمیان کس قسم کی بات ٹینشن تھی، بہت ٹینشن، اور کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے پنجاب کی حکومت والے کہ وہ سلمان تاثیر صاحب کو پرووک کرتے تھے، اور وہ پرووک ہو جاتے تھے. وہ شخصی ایسے تھے کہ اگر ان کو آپ ایک بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ واپس ہٹ کرتے تھے. تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سلمان تاثیر صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون والے آتے جاتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا اس وقت کتنا ریاکشن آیا تھا اور کتنی بری بری باتیں. تو یہ بھی مائنڈ سیٹ کریٹ کرتی ہے نا، یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایسی بات پنجاب کے جو سربراہ ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. سیٹھی صاحب بریک، یہاں پر بریک ایک لیتے ہیں. ناظرین، ایک اور اہم بات اس کے اندر وہ رسپانس آ جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، اور سب سے بڑی بات یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رسپانس اس انسیڈنٹ کے اوپر اور سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ جو ان کا تعلق رہا ہے خاص طور پہ پچھلے 3 مہینے میں، وہ ڈسکس کریں گے ہم بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.